السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ دالبندین میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اس آپریشن میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اور کارروائی جو ہے وہ باجوڑ میں ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران ایک خارجی ہلاک ہوا ہے جبکہ اس کے دیگر ساتھی زخمی حالت میں فرار ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں جو سینیٹائزیشن آپریشن ہے اس کو بھی مکمل کیا گیا ہے، اور جو سرنگیں وغیرہ ہیں ان کے پاس جو بارود تھا اس کو کلیئر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے گزشتہ روز ایک اقدام اٹھایا گیا جس میں ٹی ٹی پی کا کمانڈر کاظم سمیت اس کے 2 اور ساتھی ہیں جن کی ہیڈ منی مقرر کی گئی ہے، اور 10 کروڑ روپے ان کے سر کی جو قیمت ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اور بالخصوص یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اس میں یہ لوگ ملوث پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کی جانب سے جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وفاق کو واپس کی گئی تھیں، ان گاڑیوں کو لینے کے لیے وزیر اعلیٰ بگٹی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، انہوں نے جو خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اب محسن نقوی جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے باضابطہ طور پہ ایکس پہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ سے بتایا ہے کہ یہ گاڑیاں امیجیٹلی بلوچستان حکومت کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ حالات و واقعات ہیں۔ اس وقت جو دہشت گردی کا معاملہ ہے پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ اس سے لڑ رہی ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ دالبندین میں آج ایک آپریشن ہوا، پھر باجوڑ میں ہوا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ کے پی حکومت کا یہ اقدام کہ ٹی ٹی پی کے خلاف انہوں نے اب کھل کے بات شروع کر دی ہے، ہیڈ منی مقرر کر دی ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو بھی اب پابند کیا گیا ہے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، در اندازی ان کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اس افرید سے جلد جان چھوٹ پائے گی؟ دیکھیں عباس صاحب، ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو کے پی کے حکومت کا موقف کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ دہشت گرد نہیں یا دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ افغانستان کے حوالے سے وفاق کے موقع میں اور کے پی کے حکومت کے موقع میں فرق تھا، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ جو وفاق چاہتا ہے کے پی کے حکومت وہ کر رہی ہے اپنے طور پر بھی، تاکہ اس افریت کا سر کچلا جائے۔ اب اس پر کتنی جلدی قابو پایا جا سکتا ہے وہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن یہ جو گاڑیوں کی پہلے دینا، پھر واپس لینا، پھر بلوچستان کو دینا، ویسے یہ ناقابل فہم ہے کہ کیا واقعی وہ گاڑیاں ناقص تھیں جس طرح کہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں اور اس لیے واپس کی جا رہی ہیں، یا وہ بار بار جو تانا دیا جا رہا تھا طلال چودھری صاحب کی طرف سے، اس کو تانے سے گھبرا کر یا تانے کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ گاڑیاں کے پی کے میں نہیں چل سکتی تھیں یا بیکار تھیں، کارآمد نہیں تھی، تو بلوچستان میں کیسے ہوں؟ طلال صاحب نے تو کہا وہ عالمی معیار کے مطابق ہے، اور اسی نوعیت کی گاڑیاں 3 پہلے ایف سی کو مل چکی ہیں کے پی کے میں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ کے پی کے میں کارآمد نہیں ہے تو وہ بلوچستان میں کارآمد کیسے ہوں گی؟ ظاہر بات ہے سرفراز بگٹی نے اگر وہ مانگی ہیں تو وہ ظاہر کارآمد سمجھ کر مانگی ہیں نا۔ تو میرا خیال ہے اب یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جو ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں یا میڈیا میں اس پر بحث ہو، بلکہ وفاق اور صوبے کے نمائندوں کو بیٹھ کر معاملات طے کرنے چاہیے کہ جو ایک مشترکہ کاز ہے دہشت گردی کا خاتمہ، اس کے حوالے سے پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے، پبلک سٹیٹمنٹس نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ معاملات جو ہیں کمرے میں بیٹھ کے طے کرنے کے ہوتے ہیں اور ان کو طے کر لینا چاہیے۔ کیونکہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ جو ہے وہ کے پی کے ہے یا بلوچستان ہے، اس کے بعد خیر باقی صوبے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں یہ چپکلش چل رہی ہو تو یہ اس صوبے کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، صوبے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، صوبے کے منتخب نمائندوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے عوام کے سامنے کہ جی وہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کیوں نہیں فراہم کر سکے، یا ہمیں ہمارے جان مال
عزت آبرو کا تحفظ کیوں نہیں کر پا رہے. تو جواب دہی کا احساس انہیں ہونا چاہیے اور مرکز کو بھی اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو صوبے کے عوام کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے اس حوالے سے جناب حارث نواز صاحب بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ایک بحث شروع ہوئی اور آج محسن عقلی صاحب نے کہا کہ گاڑیاں بلوچستان کو دے دی جائیں فوری طور پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایکسپرٹ کے طور پر کہ کیا یہ گاڑیاں جو دی گئی ہوں گی واقعی ناکارہ اور ناقص ہوں گی جس طرح کہ کے پی کے گورنمنٹ یا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں؟ جی، تو آپ ان کو اسپیسیفک ہائی لائٹ کرتے ہیں جی کہ ان میں کیا نقص ہے اور وہ نقص کرنے کے لیے یا آپ کہتے ہیں جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے لوگ اور فراخ دلی سے کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہمیں یہ مل گئی ہیں، ان کے اگر ٹائر خراب ہیں کوئی انجن میں کوئی پرابلم ہے ہم خود ٹھیک کرا لیں گے. اتنا خرچ آ جاتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ مینی نمبر آف وہیکل پر دے، لیکن بلٹ پروف وہیکل از اے بگ ایسٹ آپ کے اپنے کمانڈرز کے لیے، اپنے ٹروپس کے لیے جو اس میں جاتے ہیں اور آپ بہت دھڑلے سے جا کے ایٹ لیسٹ کئی جگہ آپریشن کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو سٹنگ ان سائڈ اس سے آپ کے کمانڈر کو بڑی سیکورٹی مل جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ نے پھر امیڈیٹلی واپس کر دینا مینس کہ دیر واز سم مس انڈرسٹینڈنگ اور ان کو وفاق کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ بتائیے اس میں کیا نقص ہے کیا پرابلم ہے کوئی شکایت ہے تو بتائیے. اور اس کے بعد وفاق بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو ٹھیک کرا دیتے ہیں. اور بیسیکلی گاڑیاں مل گئی تھی صوبوں کے بعد اتنے تو پیسے ہوتے ہیں آرام سے کہ وہ اس کو ریپیئر کرا لیتے. کیا میکسیمم کیا تھا؟ انجن کمزور ہوتا، ٹائر خراب ہوتے، یہ دو چیزیں گاڑی کے اندر ہوتی، باقی سے بیٹری والے تھے. تو اگر آپ کے کوئی 10 لاکھ بھی لگتے ہیں اور آپ کی 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی گاڑی ٹھیک ہو رہی ہے تو برتھ اٹ، چاہے وہ آپ کی ڈبل کیبن تھی یا آپ کے پاس فارچونر تھی یا آپ کے پاس کوئی گرینڈ کروزر تھی، کوئی بھی گاڑی تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اگر بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے آئی تھنک دے ہیو ڈن اے وائز تھنگ. سی ایم بلوچستان از اے وائز پرسن، وہ لیں گے گاڑیوں آپ وہاں پر آپ کو ورک شاپ اتنی اچھی ہے ٹھیک ہو جائیں گی. واٹ از دی ایشو؟ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ٹو میک اٹ اے ایشو اور امیڈیٹلی بتا دینا کہ یہ گاڑیاں پتہ نہیں کیوں خراب تھیں کیوں دی گئیں. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد ایک سینڈ دا رانگ سگنل آؤٹ سائڈ دا کنٹری آلسو. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال خراب ہوئی، بمباری تک نوبت آئی، شہادتیں ہوئیں دونوں طرف سے. اب سیز فائر ہو رہا ہے اور قطر اور ترکی کے تعاون سے یا مصالحت کاری سے یا ثالثی سے معاملات جنگ بندی کا ہو گیا ہے اور 25 کو استنبول میں معاملات مزید حل ہوں گے، میکنزم بنے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب یہ معاہدہ جو ہے جو میکنزم طے پائے گا اس پر افغان گورنمنٹ عمل کرے گی؟ وہ میکنزم کتنا پائیدار ہوگا اور اس پر عمل درآمد کا انحصار جو ہے کن عوامل پر ہے؟ دیکھیں ایک تو پہلے بات ہے کہ ایک بڑی چپوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان مسلح افواج بہت ہی جو ہے نا وہ اسٹرانگ وکٹ کے اوپر پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے آپ جا کے نا ایک ڈیل کر ان سے نیگوسیشن کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے زمینی اٹیک میں دیکھا ان کا نقصان کتنا کیا، ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی مسلح افواج کتنی اسٹرانگ ہیں، واٹ آل وی کین ڈو، ہمارا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہاں جا کے اور ایک ہی سمپل ہمارا ایک ایجنڈا تھا کہ جی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں، اپنے سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان کی طرف انفلٹریٹ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں. انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی، ان کو کرنی پڑی تھی، کوئی ان کے پاس اور آپشن نہیں تھی. یہاں تک کہ ان کو ہم نے سیف دینے کے لیے، سیف چہرہ بچانے کے لیے کہ انہیں انڈیا کو نہ پتہ چلے، ہم نے یہ بھی کہا ٹھیک ہے جی مسودے کو ہم پبلک نہیں کریں گے، یہ بھی ہم نے ان کو کہہ دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں گارنٹر جو آ گئے ہیں وہ ہے ترکی اور قطر. آئی تھنک ساتھ سعودی عرب بھی ضرور ہوگا کہ ان کی بھی کانسنٹریشن شامل ہے. وہ ہر موقع پہ اس کو مانیٹرنگ کریں گے اور 3 مہینے کے بعد ہر 3 مہینے کے بعد ایک اجلاس ہوگا وہاں پر دوحہ میں اور وہاں پتہ چلے گا کہ کون سی وائلیشن ہوئی ہے، کیا پرابلم ہوئی ہے اور اس کا حل کیا ہے. اور سیکنڈ آئی ایم شیور کہ اس کے اندر یہ بات بھی ہوئی ہوگی کہ اگر کسی وجہ سے افغان طالبان رجیم اس کو آنر نہیں کر سکتی
یا ان کی کیپیبلٹی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ دے ریز دیئر ہینڈ اینڈ دین دے سے کہ جی ٹھیک ہے, دین پاکستان ہیز آل دا رائٹ, لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو گو اگینسٹ دا ٹارگیٹ. جا کے ان کے ٹریننگ کیمپ تباہ کر دیں, ان کے ایڈمنسٹریٹو کیمپ تباہ کر دیں, ان کے کمانڈرز کو داعش کے فوجیوں کو ماریں. وی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. یہ اس میں ہم شور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے تاکہ نگرانی سخت ہو. اور نمبر 2, انڈیا کا منہ کالا جو پہلے ہوا تھا ایک دفعہ پھر وہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جتنی اس نے کوشش کی اس سے زیادہ اس کی بے عزتی ہو گئی ہے. تو آئی تھنک پاکستان از ان ویری ون ون سچویشن. اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا کتنی زیادہ, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے عوام اور حکومت ہم اپنے افغان عوام کے ساتھ خلاف نہیں ہیں. وی ریسپیکٹ دیم ا لاٹ. وہ بھی پشتون ہیں, ہمارے سائڈ بھی بڑے پشتون ہیں. سو ہم نے اس لیے کوئی کوشش ایسی نہیں کی جہاں ان کو تکلیف. نہیں اس میں یہ برگر صاحب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اس معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو اندرون خانہ مذاکرات کر کے دیکھ لیے, سب کچھ کیا, اب جو کچھ بھی ہوگا پبلکلی ہوگا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کس کی غلطی ہے, کون عمل درآمد نہیں کر رہا. تو اب اس کو اگر خفیہ رکھا گیا ہے معاہدے کی شکوں کو, تو پھر اس کا فائدہ وہی عناصر اٹھائیں گے جو اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیں گے. نہیں, زیادہ بیسک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں انڈیا سے کیا جا کے معاہدہ کیا ہے, انڈیا سے انہوں نے کون سے پیسے لیے ہیں, کیا کیا ہوگا. اب دے ڈونٹ وانٹ ٹو امبیرس دیم, تو ہم بھی ان کو امبیرسمنٹ نہیں چاہتے ہیں. جو مرضی ان سے کمٹمنٹ کر کے ہمیں یہ قطر میں اور ترکیے کے سامنے یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس کے بعد اگر کریں گے ان خلاف آپریشن کریں گے, ان کو نہیں آنے دیں گے, ان کو پش کریں گے, ان کو ڈی ویپنائز کریں گے. یہ اگر ساری چیزیں ڈالیے تو انڈیا پہ تو بالکل ماہ مار گئی ہوگی نا, کہ وہ تو کہیں گے بالکل پھر بکر گئے کہ ہمارے سے پیسہ بھی لے لیا اور ہمارے سے وعدے بھی کر لیے, اور جا کے پاکستان کے ساتھ ترکی کو. نہیں سوال یہ پبلک ہوتا تو پھر انڈیا کی ماں مرتی, یا انڈیا کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. جب وہ معاہدہ خفیہ ہے تو انڈیا تو اپنی جگہ پہ ہوگا کہ ہمارا معاہدہ بھی خفیہ ہے, ان کا معاہدہ بھی خفیہ ہے. اس کا مطلب ہے ڈاؤٹ آف بینیفٹ جو ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ انڈیا کو پہنچے گا یا ان قوتوں کو پہنچے گا جو یہ معاہدہ نہیں چاہتی یا بدنامی برقرار رکھنا چاہتی ہیں. لیکن جس وقت کوئی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو اس وقت جب پاکستان ریئیکٹ کرے گا اور افغان طالب رجیم خاموش رہے گی, اس کا مطلب کہ دے واز اے ٹیسٹ اپروول انڈرسٹینڈنگ ان اس میں ایم او یو کے اندر کہ جی سعودی عرب نے بھی گارنٹی دی, ترکیہ نے بھی دی, اور یہ قطر نے بھی دی کہ پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو گو اینڈ سارٹ دیم آؤٹ ان دیئر اون ایریا. تو اس سے میرے خیال میں انڈیا کو آٹومیٹک آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گارنٹی ہمیں مل چکی ہے یا مان گئے ہوں گے وہ فریق مخالف کہ جی آپ یہاں ہماری سرزمین پر کیمپوں کو نشانہ بنائیں, ان کے لیڈروں کو, ان کے جو لوگ ہیں دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں, ہم خاموش رہیں گے یا نظریں دوسری طرف پھیر لیں گے. یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, یہی معاہدہ ہوگا جس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. دیکھیں اگر یہ نہیں ہے تو اس معاہدے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر افغان طالبان رجیم اس کو آنر نہیں کرتی تو ان کے پاس کون سی ایسی کنجی ہے ترکیہ کے پاس یا قطر کے پاس کہ وہ ان کو مجبور کریں گے تم آنر کرو. آنر تو پھر یہی ہے نا کہ پاکستان شوڈ گو, بیکاز وی ناؤ ہیو ڈیسائیڈڈ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ نیو نارمل میں کہ جو ہمارے عوام یا ہمارے پاکستان کے اوپر کوئی بھی اگریشن کرے گا یا ہماری طرف ڈیسٹیبلائز کرے گا یا کوئی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرے گا, وی ول گو اینڈ ہٹ ہارڈ, ڈسٹرائے کریں گے, ڈیسائسو ایکشن لیں گے. اٹس پارٹ آف دیٹ نیو نارمل. اچھا یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب, جو طالبان رجیم ہے کیا اس کی نیک نیتی اس بات سے ظاہر ہو جائے گی کہ اس معاہدے کے بعد اگلے کچھ دنوں میں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کریں گے یا وہ کوئی اور آپشن استعمال کریں گے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ معاہدہ خفیہ ہے لیکن معاہدے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اس کی انڈیکیشنز کیا ہوں گی؟ بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہوں گی کہ وہاں سے خارجی, اس کے بعد فتنہ ہندوستان, داعش, ان کو وہ انفلٹریٹ نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی طرف. نمبر 1, پاکستان سے کوآپریٹ کریں گے. نمبر 2 اگر ان کو یہ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کریں گے. نمبر 3, یہ تمام انڈیکیٹرز ہوں گے
کہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے کمٹمنٹ کو آنر کر رہی ہے اور وہ مینیفیسٹ بھی کر رہی ہے. اور کیونکہ 3 مہینے کے بعد جب جائیں گے دوحہ میں دوبارہ تو حکومت پاکستان وہاں کلیئر بتائے گی کہ یہ وائلیشن یہاں کوپریشن نہیں. اینڈ ناؤ دس از دا پوائنٹ کہ وی وانٹ ٹو ریئیکٹ اور یہ معاہدہ یہ آنر نہیں کیا جا رہا ہے. یا وہاں اس کو انشور کریں گے یا پاکستان ٹیک یونیلیٹرل ایکشن. اچھا یہ فرمائیں ایک اینالسٹ کے طور پر، ڈیفنس اینالسٹ کے طور پر، یہ اپنے ہمسائے کو چھوڑ کر، اپنے موسن کو چھوڑ کر کیوں گئی ہے ہندوستان کی طرف؟ اس کا کیا مفاد ہے اور ہندوستان ان کو کس طرح سے فائنانشلی یا ڈیفنس میٹر کے حوالے سے مدد کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ یا ہم ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی، یہ سب کو وائلیٹ کیا ہے انہوں نے یا نظر انداز کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں اس میں بڑی کلیئر سے ایک تو ان کی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم یہاں پر جا کے کچھ عرصے کے بعد پراپر طریقے سے افغان عوام کی مرضی سے حکومت بنائیں گے، الیکشن کرائیں گے، ڈیموکریسی لائیں گے اور ایتھنک بیلنس گورنمنٹ بنائیں گے، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جس میں تاجک بھی ہوں گے، ازبک بھی ہوں گے، ہزارات بھی ہوں گے، تمام قومیتیں اس میں. تبھی سارا یہ افغانستان میں پراپر کنٹرول حکومت سے ہوگی. وہ انہوں نے نہیں کی. اب ان کو بیکلیش بھی ہے، زمین میں حقانی بھی ہیں، قطاری بھی ہیں، دوسرے گروپ بھی ہیں، وہ بھی ان کے خلاف ہیں کہ جی یہ باڈی دیٹ ڈوئنگ اٹ. ادھر سے ناردرن الائنس والے بھی خلاف ہیں جن کی پریزنٹیشن نہیں ہے. پھر یہ دینے ان کو چاہیے اسٹرینتھ، وہ چاہیے ان کو پیسہ. دے آر بیسیکلی کانٹریکٹر اور یہ ڈیلر، ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. جو زیادہ پیسہ دیں گے اس کا کام کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو جب امریکہ تھے وہاں پر افغانستان میں تو انہوں نے ایریا بانٹے ہوئے تھے کہ جی 60-70 کلومیٹر کا ایریا ہر ایک گروپ نے لیا ہوا تھا کہ وہاں سے جس کانٹریکٹ کا جو کنوائے آئے گا، جو سامان آئے گا، یہ اس پہ تاوان یا اس پہ پیسے لیتے تھے. لائک پر انہوں نے انڈیا سے بات کی ہے، انڈین کمٹمنٹ کی جی ہم کاول ریور پہ ڈیم بھی بنا کے دیں گے، آپ کو یہ پیسہ بھی دیں گے، ویپن ایمونیشن بھی دیں گے، ہم سینٹرل کی طرف سے آپ کی مدد کریں گے. یہ دے فال پرے. پاکستان بھی چاہتا تھا ان کو دینے کے، لیکن دین دے ڈنٹ گیو گارنٹی. اگر یہ تو کمٹمنٹ کریں گے یہ لیں جی ہم اتنے ارب دے رہے ہیں وتھ گارنٹی کہ ہم اپنی بارڈر سیل کریں گے، ہم بارڈر کو ایکسیپٹ کریں گے، کوئی انویٹیشن نہیں ہوگی تو ہم ذمہ دار یا نہیں. لیکن ہم آپ کو الاؤ وہ کریں تو گے. خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے انہوں نے کہا کہ 10 ارب روپے آپ دے دیں، ہم ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہاں بسا دیں گے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو 10 ارب اتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں تھی. یہاں تو ایک سڑک پہ اور ایک بلڈنگ پہ 2-2 4-4 ارب روپے لگا رہے، تو کر دیتے. یہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں بٹ they were not giving guarantee. they said نہیں ہم گارنٹی نہیں دیں گے. آپ ایز اے گورنمنٹ آپ کو ایٹ لیسٹ دوسرے گورنمنٹ کو یہ جو آپ کو پیسہ لینڈ کر رہے ہیں آپ یہ تو کہیں گے یس گارنٹیڈ ہے کہ ہم اس کو آپ کو یہ 1 2 3 آپ کی شرائط پوری کریں گے. اگر کہتے ہیں پھر بھی گارنٹی نہیں ہے then that means you are throwing this money into the well. فائدے کوئی نہیں ہے اس کو. That was the basic reason کہ پاکستان اسٹینڈ اگر یہ لے کے آرام سے ادھر سے انڈیا سے بھی پھر بھی انڈیا ڈیل کر لیتے. That was the basic purpose. اچھا یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب، کے پی حکومت کی طرف سے ٹی ٹی پی کے کمانڈر کاظم ہیں اور اس کے 2 ساتھی ہیں جن کی ہیڈ منی مقرر کی گئی ہے. جو اس وقت پاکستان کی وار اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اس تناظر میں اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ It's a very positive step. I appreciate the effort of the new government of KPK. یہ ان کو اور سٹیپ لینے چاہیے. اور وہ جو خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی نے وہاں جب پشاور میں کانفرنس کی تو وہاں جو بات کی کہ انلیگل اسپیکٹرم میں کہ جو ہنڈی کا پانی، اسمگلنگ کا پیسہ، ناپٹک کا پیسہ، یہ جو گاڑی میں اسمگلنگ ہوتی ہے، یہ پیسہ جو سارا سہولت کاری میں جاتا ہے، سہولت کاروں کو ہیلپ کی جاتی ہے. دس از واٹ دے ہیو ٹو ڈو. کہ وہاں کون سے پولیٹیکل لوگ، کون سے بزنس مین، کون سے بیوروکریسی کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سہولت کاری بھی کرتے ہیں. اور 3 چوائس بھی دی تھی کہ آئدر آپ ان کا ادا پتہ بتائیں یا آپ ان کے خلاف خود کارروائی کریں. نہیں کرتے ہیں، دونوں چیزیں نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. تو یہ کے پی کے گورنمنٹ کو بہت ضروری چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آپ کا افغان پروجیکٹ جو ہے یہ بھی بند کریں کیونکہ یہ دونوں سائڈوں کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم چینی، اس کے بعد گندم اور ہم فرٹیلائزر ایسی چیزیں نہیں دیتے ہیں، افغان عوام کو فرق پڑے گا. آپ کی طرف سے ہماری طرف جو ٹریڈرز ہیں ان کو فرق پڑے گا.
ہم یہ بھی نہیں چاہتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ان لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نقصان ہوگا. آپ جس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ریاست کے خلاف یا مسلح افواج کے خلاف, دے آر اینمی. ان کو ہم نے دشمن کے طور پر ٹریٹ کرا, دے آر فارجز, اور ان کے خلاف آپ کریں گے کارروائی تو تبھی کامیابی ہوگی. اس کے لیے حکومت, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آن ون پیج ساتھ یہ کریں. جون سے یہ کلیئر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو ریچ دیئر, ٹیک اوور دا ایریا, عوام کو لے کر آئیں وہاں پر, اپنے جو لوگوں کو تیار کریں. سب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آئندہ آپ کے ایریے میں کوئی ٹیررسٹ وہاں پر نہیں آئے گا تاکہ ہم امن سے رہیں. اچھا, یہ بریگیڈیئر صاحب جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ کا ماحول تھا, آپ نے شمالی اتحاد کا ذکر کیا, حامد کرزئی کے ٹویٹس ہم نے دیکھے, وہ بڑے اینٹائی پاکستان, بڑے اگریسو تھے. اب قندھاری گروپ اور حقانی جو گروپ ہے اس کے بیچ بھی ایک تفریق نظر آتی ہے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کابل میں ایسے کون سا گروہ یا گروپ آگے اگر بیٹھ جائے تو اس کی نیت پاکستان سے متعلق صاف ہوگی, کیونکہ ہم نے شمالی اتحاد کو بھی دیکھا, اشرف غنی کو بھی, حامد کرزئی کو بھی, اس سے پہلے بھی, اب ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کے جلال الدین افغانی ہیں, دے آر پاکستان میں بہت تعلق ہے. اگر وہ آتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم اس لیے انفلوئنس نہیں کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر افغان انٹرنل افیئر. وی وانٹ افغان عوام جو ہے جس کو مرضی لانا چاہتی ہے انٹرنل, چاہے ریفٹ سے لاتے ہیں, جس کو لاتے ہیں, جس کو عوام خوش ہیں, پاکستان گورنمنٹ بل سے ویلکم کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے. ابھی ہمیں بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی وہ پاکستان پلے کر رہا ہے, دے وانٹ ٹو برنگ امیرکن جو فرینڈلی گورنمنٹ. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو, اس لیے تو ہم انٹرفیئر ہی نہیں کر رہے ہیں. وی وانٹ ایران افغانستان کے عوام اپنی مرضی سے, چاہے وہ ان کے خلاف ووٹ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں کھڑے ہوتے ہیں, الیکشن کراتے ہیں, جس کا بھی چینج کرتے ہیں, جو کرتے ہیں, دے مسٹ ہو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہو, عوام کے لیے گورنمنٹ ہو, عوام کی مرضی گورنمنٹ ہو. نہیں, لیکن سوال جو ہے عباس صاحب کا برقرار ہے کہ ہمیں مختلف, ہم نہیں کہتے کہ ہم نے مختلف تجربے کیے, ہمیں مختلف تجربات ہوئے. ظاہر شاہ کا تجربہ ہوا, سردار داؤد کا ہوا, ترکئی نور محمد ترکئی کا ہوا, حفیظ اللہ امین کا ہوا, نجیب اللہ کا ہوا, پھر مجاہدین کا ہوا ماشاءاللہ. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کابل جو ہے وہ نجیب اللہ کے دور میں یا کرمل کے دور میں اتنا تباہ نہیں ہوا جتنا یہ احمد شاہ مسعود اور حکمت یار صاحب نے تباہ کیا ہے. تو پاکستان کی دوست حکومت نہیں آ سکی, اور اب ہم کیا توقع کریں کہ کون سا گروپ وہاں ہو تو ہم کوئی سکھ کا سانس لے سکیں گے, یا انہی کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ میں ایکچولی انٹینشنلی کوئی نام نہیں لے رہا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں شاہد صاحب جی کہ جو افغان عوام کی مرضی کی حکومت ہوگی وہ پاکستان کی بھی دوست ہوگی. اس لیے کہ ہمارے افغانستان کے عوام سے پاکستان کے عوام کو بہت روابط ہیں, اور ہم ان کو ہر قسم کی سپورٹ کرتے ہیں اور زیادہ سپورٹ کریں گے. جو بھی عوام لانا چاہتے ہیں اس کو لے کے, وی ڈونٹ سپورٹ اینی ون, وی سپورٹ افغان پیپل. افغان عوام چاہے حقانی کو لائیں یا کہ وہ حکمت یار گروپ پہ لے کر آئیں یا کسی اور کو لے کر آئیں, جس کو لے کے آتے ہیں, بٹ آئی تھنک موسٹ لائکلی پشتون میجورٹی ہی گورنمنٹ ہوگی. باقی ریپرزنٹیشن جو ہے کسی کے 20% ہے, کسی کا 22% ہے, وہ بھی اتنے بیلنس ہونا چاہیے تاکہ ایتھنک بیلنسڈ ہو, پولیٹیکل انکلوسیو ہو, پورے اس کو پورے افغانستان کی سپورٹ حاصل ہو, عوام کی حاصل ہو, چاہے وہ تاجکس ہوں, ازبکس ہوں, ہزارہ ہوں یا پشتون ہوں. وہ گورنمنٹ چلے گی اور اس میں ہیومن رائٹس کی پالیسی بھی نہیں ہوگی, دنیا میں اس کو ایکسیپٹ کرے گی کمیونٹی آف نیشن میں, اور اس کو ریکگنیشن میں بھی آسانی ہوگی, اور ان کے دنیا سے قربا چل گئے. اچھا, یہ انڈیا کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا. پہلے ہی وہ ہمارے وجود کے خلاف ہے, اب اس کو اتنی بڑی زک پہنچی ہے, اتنا بڑا ہم نے نقصان کیا ہے, اس کی دنیا بھر میں اس کی ساکھ تباہ کر دی ہے. وہ کیسے باز آئے گا؟ اس کو باز رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے باز رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک اور کل جوتا اس کے منہ پہ مارا ہے دیوالی کے موقع پہ کہ آئی ہیو ٹولڈ نریندر مودی نو فائٹ ود پاکستان. 1 2 دفعہ ذلیل ہو چکے ہیں, اب یہ تیسری دفعہ ضرور کریں گے. فال فلیگ کر سکتے ہیں, افغانی طرف سے میرے خیال میں بالکل جھنڈی ملے گی,
آپ دیکھ لینا کتنی سخت ان کو بےعزتی ہونی ہے، ان کا منہ کالا پھر ہونا ہے. بہار کے الیکشن ہیں، اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بی جے پی گورنمنٹ بالکل جو ان کے فاؤنڈیشن ہے وہ ہل کے رہ جائے گی، اور یہی نریندر مودی ہوگا، وہی گجرات کا ریلوے اسٹیشن ہوگا، وہیں پہ کھوکھا ہوگا اور وہیں پہ چائے بیٹھے. صحیح ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، غزہ کے معاملے پہ جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق ایک میڈیکل سٹور پہ اٹیک کیا گیا آج اسرائیلی فورسز کی طرف سے. جو ان کے امداد کی سپلائی تھی اس کو بھی روک دیا گیا ہے. جے ڈی وینس کی نیتن یاہو سے ملاقات بھی ہوئی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے. اس صورتحال پہ گفتگو بھی ہوئی ہے. کیا کیونکہ جنگ بندی معاہدہ ہوا، باضابطہ معاہدہ ہوا، اس کی ایک تقریب ہوئی، امریکی صدر اس میں شریک ہوئے، اب اس کے بعد نیتن یاہو کو پھر سے منانے کی کوشش ہو رہی ہے. اپروچ کیا لگ رہی ہے؟ مطلب کیا امریکہ کی بات میں نہیں آ رہا نیتن یاہو؟ نہیں، یہ اگر امریکہ سیریس ہو یا امریکی صدر سنجیدہ ہوں تو وہ آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا. مسئلہ وہی ہے کہ اگر نیتن یاہو 1000% خلاف ہے مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے اور حماس کے، تو ٹرمپ 100% ہوگا. یہ مدارج کا فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دوست ہے اور وہ دشمن ہے، تو دوست ہمارا دوست اس کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بھی میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ جتنا زور ابھی بھی حماس کے خلاف ہے اور کسی ایک کارروائی پہ، مثال کے طور پر یہ جو ہسپتال پر حملہ ہو جاتا ہے، کیمپ پر حملہ ہو جاتا ہے، امدادی کیمپ پر حملہ ہو جاتا ہے، لوگوں کھانے پینے کے لیے وہ لینے کے لیے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں اور ان پر حملہ، کبھی امریکہ نے، امریکی صدر نے، امریکی دفتر خارجہ نے اس کی مذمت کی ہے یا اس کو کہا ہے کہ یہ غلط کیا ہے اسرائیل نے؟ پرابلم یہ ہے. اب اسحاق ڈار صاحب نے جو فون کیا ہے، لازماً انہوں نے سعودی وزیر خارجہ سے کہا ہوگا کہ ہمیں مل جل کر کوئی سوچنا چاہیے، حل ڈھونڈنا چاہیے، امریکہ کو باور کرانا چاہیے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے معاہدہ کرایا ہے اور آپ اس کا بار بار دن میں 3 دفعہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں آپ کہ جی میں نے یہ 9ویں جنگ بھی بند کرا دی ہے یا 8ویں کرا دی ہے، 9ویں کرانے لگا ہوں، تو آپ اس کا کوئی ذمہ داری بھی قبول کریں، روکیں بھی صحیح. دیکھیں، جب تک اسرائیل کو اسلحہ دینا امریکہ بند نہیں کرتا، اسرائیل کی امداد نہیں روکتا، جنگ بندی میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی دونوں فریقوں کو اسلحہ نہ ملے، وسائل کتنے؟ وسائل نہ ملیں. تبھی اسرائیل کو تو وسائل مل رہے ہیں، اسلحہ بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، اور اسی پر ہی وہ سارا کچھ. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب مسلم کنٹریز کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ ایک کل بات اور کی ٹرمپ نے، وہ یہ اس نے کہا کہ اب جو یہ مسلم فورسز آئیں گی وہ حماس کو غیر مسلح کریں گی، اور اگر وہ نہ ہوا، اس نے تعاون نہ کیا تو اس کا خاتمہ کریں گی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی آپ یہ تاثر دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یا مزاحمت کاروں کا جو مسلمان ہی کریں گے، مسلمان فورسز کریں گے. یعنی آپ اکسا رہے ہیں مسلم عوام کو اپنے حکمرانوں کے خلاف. یہ خطرناک موو ہے. تو میرا خیال ہے یہی بات پاکستان بھی کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہوگا، قطر اور ترکی بھی کر رہے ہوں گے، انڈونیشیا بھی کر رہا ہوگا، اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے. حل وہی ہے جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن امریکہ نے سنجیدگی سے نیتن یاہو کو کہہ دیا، اسرائیل کو کہہ دیا کہ بس کوئی حملہ نہیں ہوگا اور کوئی چالاکی نہیں ہوگی، کوئی مکاری نہیں ہوگی، آپ نے عمل کرنا ہے ورنہ تمہارے ساتھ اور حماس کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، مساوی سلوک ہوگا، اس دن جنگ بند ہو جائے گی اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے.
ایک اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب یہ ہم پر ہے مسلم ممالک پر کہ وہ امریکہ کو کتنا دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ یہی میرا نقطہ ہے۔ دیکھیں ایک تو 40 ممالک ہیں، پھر 8 کنٹریز وہ ہیں، ان 4 ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس معاہدے کو انڈوز کیا تھا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، باضابطہ تقریب ہوئی، سب ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن نیو نارمل ہے کیا؟ دنیا جا کس طرف رہی ہے؟ آپ پوری دنیا کے سامنے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لکھت کرتے ہیں، پڑھت کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی۔ یہ نیو نارمل نہیں ہے، یہ نیو نارمل نہیں ہے، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی حکمران، کوئی حکومت، کوئی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ظلم کو وہ قابل قبول بنا دے گی یا وہ نیو نارمل کر دے گئے کہ ٹھیک ہے جی ایک ملک جو ہے یا ایک جتھا جو ہے وہ ظلم کرتا رہے گا اور دوسرے سہتے رہیں گے اور ہم خاموش رہیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ کمزور قومیں بھی طاقتوروں کو لڑ جاتی ہیں اور طاقتوروں کو ناکوں چنے چبائے جاتے ہیں، چبائے جاتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کو نیو نارمل بنانے کی جو بھی کوشش کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، انسان کو عزت، اپنے عزت نفس کا احساس دیا ہے، انسان کو وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا جو حق حاصل ہے اس کے تحفظ کا شعور دیا ہے۔ تو یہ توقع کرنا کہ چند حکمران یا چند ممالک جو ہیں وہ ظلم کرتے رہیں گے اور باقی ساری اربوں انسان جو ہیں وہ سہتے رہیں گے، یہ جو یورپ میں لوگ کھڑے ہوئے یا امریکہ میں لوگ کھڑے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کو ادروائز حماس سے یا فلسطینیوں سے کیا ہمدردی؟ میرا سوال یہ بھی ہے، نہ ان کی ہمسائیگی، نہ ان کی رشتہ داری، نہ ان کے کاروبار مشترکہ، نہ ان کا مذہب مشترکہ، نہ کوئی اور انسانیت مشترکہ چیز تھی نا۔ دیکھیں اس میں اب ایک ریئیکشن تو آیا، یہ سمجھتا ہے ٹرمپ یا اس کے حواری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور دنیا سہتی رہے گی اور یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیں نا کتنے سال یہ جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو امریکہ میں جشن منائے گئے کہ لیں جی اب ہم نیو ورلڈ آرڈر لائیں گے۔ یہی کہا تھا نا بش نے، پہلے ریگن نے کہا، پھر بش نے کہا، پھر باقی کہتے رہے، کہاں ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر؟ اچھا اس میں اب ایک جو کھڑا ہو گیا، روس آنکھیں دکھا رہا ہے، آج تک روس سے کوئی بات نہیں۔ میں روس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو غزہ والا معاملہ نیتن یاہو کا، کینیڈا کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ آتا ہے تو ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ نہیں، اس نے یہ کہا کہ اس معاملے میں اسرائیل ظالم ہے، جارح ہے، نیتن یاہو جو ہے وہ قاتل ہے، مجرم ہے، کینیڈا آئے گا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ اب ایک تو وہ ڈسٹینس کر رہے ہیں امریکہ سے۔ کینیڈا کا فلسطین سے نہ تو بارڈر ملتا ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، وہ امریکہ کی ایک سمجھ لے کہ سسٹر کنٹری رہا ہے کینیڈا۔ ہاں، تو جو انسانیت جو ہے، انسانیت کا ایک جو شعور ہے کہ جی ظلم یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، جو بھی باشعور انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ظلم کا نتیجہ بڑے فساد کی صورت میں لیکن میرا جو ارشاد صاحب سوال یہ ہے کہ جب یہ مصر میں شرم الشیخ میں معاہدہ ہوتا ہے اور معاہدے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ اعلان کر رہے ہیں، جہاں پرائم منسٹر شہباز شریف کھڑے ہیں، وہاں پہ کرس اسٹارمر بھی کھڑے ہوئے ہیں، دیگر بھی یورپین کنٹریز کے پرائم منسٹر وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یورپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں تو کل دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی اسرائیل پہ جو پابندیاں ہیں ان کو بھی ہٹانے کی کچھ بات ہو رہی ہے، تو کیا اب یورپ بھی اب اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ اس کے عوام، جو ان ممالک کی عوام جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کو رام کرنا تھا؟ اور کیا ہے، دیکھیں نا برطانیہ کا تو وزیر اعظم تھا جو باقاعدہ کمانڈو کا لباس پہن کے اور ہتھیار اپنے جہاز میں لے کے پہنچے تھے نا موصوف، اسی ملک کے وزیر اعظم تھے نا، لیکن آج دوسرا وزیر اعظم ہے جو فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عوام کا اجتماعی شعور ہے، انسان کا اجتماعی شعور ہے، وہ ظلم کو برداشت نہیں کر رہا، اور اگر یہ ظلم کا نظام چلانے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ ٹرمپ کرے گا یا امریکہ کرے گا یا نیتن یاہو کے زیر اثر کوئی اور کرے گا، تو وہ بھی مٹ جائے گا، وہ بھی زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گا۔ یہ ہماری دنیا کی تاریخ ہے ایسے،
बड़े बड़े ज़ालिम आए और बिलाखिर नाकाम नामुराद हो के चले गए, और तारीख़ में उनका जो नाम है वो नाकाम लोगों में है, नामुराद लोगों में। आप रशिया का जिक्र कर रहे थे, प्यूटन ट्रंप मुलाकात मनसूख हो गई है, जी। क्या ज़ेलेंस्की नहीं मान रहा? नहीं, ज़ेलेंस्की नहीं, मसला ये है जो जिन शराइत पे रूस सुलह चाहता है वो ज़ेलेंस्की के लिए भी नाकाबिल कबूल हैं और यूरोप के लिए भी नाकाबिल। लेकिन अमेरिका तो मान रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तो पुश कर रहे हैं। अमेरिका तो ये कह रहा है ना, लेकिन यूरोप ये समझता है कि अगर ये मान लिया जाए तो उसके बाद जो हमने वादे वईद किए थे, देखे ना ख़राबी कहाँ से बात। यूरोप को ये पता है कि जंग का मुहर्रिक हम बने, जंग पर रूस को आमादा हमने किया या मजबूर हमने किया, आमादा ना करें मजबूर कहें। अगर ये जो चीज़ तय थी जब रूस और अमेरिका के दरमियान मामला तय हुए थे, वो ज़ाहिर बात है प्यूटन से पहले हुए थे ना, कि भाई ये अब नेटो जो है वो रूस की सरहद के करीब नहीं आएगा, और ये मुल्क जो है जिसको यूक्रेन कहते हैं, ये एक लिहाज से एक दरमियान में बफर जोन होगा, ताकि रूस और नेटो के दरमियान, रूस और यूरोप के दरमियान एक डिस्टेंस रहे और ये जंग की नौबत ना आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत सिंध का जो अमन मिशन है, अमन मिशन 2025, उसकी कामयाबियों का आगाज़ हो गया है। इरशाद साहब, ये 72 डाकू हैं, पहले मैंने 80 कहा था, ये एक्चुअली आज जो शामिल हुए हैं वो 72 डाकू हैं, जिनमें से जो सरेंडर करने वाले डाकू हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनके सर की कीमत 6 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई थी। 62 G3 राइफ़ल्स, 97 SMGs, 48 डबल बैरल, 7 RPG एंटी टैंक RR और 75 और 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट हुकूमत के हवाले की गई हैं। वज़ीर दाखिला ज़िया हसन लंजार ने आज सिंध पुलिस के अफसरान, जवानों और रेंजर्स को भी तहसीन पेश की है। बहरहाल अब दिस इज़ एन अप्रोच कि आप ऑब्वियसली कोई क्रिमिनल भी होता है तो उसके पीछे भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, शायद हो सकता है मौरूसी तौर पे भी कुछ लोगों का ट्रेट हो, लेकिन मुआशरे में बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ भी आपको क्रिमिनल बनाती हैं। ये इकदाम, कल आपने कहा था कि आप इसको सराहते हैं, लेकिन ये मैसेज क्या है? क्या इससे एक दफ़ा बिल्कुल वो क्या बल सफाई होती है वो हो जाएगी, सारे लोग आ जाएंगे, या क्राइम तो रहेगा? अब सर इसके कई पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि पॉजिटिव पहलू तो ये है कि जी जराइम पेशा लोग हैं, उनको बिलाखिर एहसास हो गया कि हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी चाहिए और ये जराइम की दलदल से निकलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। किसने कायल किया, कैसे कायल हुए, ये एक पहलू है। अब देखना ये है कि ये अपने इस अहद पर कितना अरसा कैसे कायम रहते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारे यहाँ माशरे में होता है कि एक आदमी गुनाह छोड़ना चाहता है, गलतकारी छोड़ना चाहता है, लेकिन माशरे के बाद अवामिल जो हैं, अनासर जो हैं, उसको मजबूर करते हैं दोबारा उस दलदल में धकेलने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि डॉक्टर मालिक साहब के दौर में कुछ फरारी जो थे वो आए, हम वहाँ गए तो हमें बताया गया कि वो फरारी आए, उन्होंने हथियार डाले, सारा कुछ किया, और उसके बाद कुछ अरसा रहे, अच्छे खासा उनको वजीफ़ा दिया गया, पैसे वैसे उन्होंने इकट्ठे किए, और उसके बाद वो दोबारा पहाड़ों पे चले गए। ऐसी भी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने कहा कि ये रास्ता बंद हो जाएगा, देखें ये रास्ता उस वक्त तक बंद नहीं होता जब मुजरिम बनाने वाली मशीनें हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये सारे पैदाइशी मुजरिम नहीं होते। हर इंसान जो पैदा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर होता है, वो नेक होता है, सालेह होता है, लेकिन मासूम भी कहा जाता है। हाँ, मासूम होता है, वो वालिदैन होते हैं, वो माशरा होता है, वो इर्द गिर्द का माहौल होता है जो उसको फिर मुख्तलिफ समतों में धकेल देता है।
اگر ایک شخص جو ہے اس کو انصاف نہیں ملتا، یہ جواز نہیں ہے کہ اگر انصاف نہ ملے تو وہ جرم کا راستہ اختیار کر لے، لیکن انسانی فطرت ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کو پہلے محلے میں وہ عناصر موجود ہوتے ہیں جو جرم کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں، جو اس پر، اس کے والدین پر، اس کی ماں پر، اس کے بہن پر، اس کی بیٹی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ انصاف کے لیے نکلتا ہے، تھانے میں اس پر ظلم ہوتا ہے، کچہری میں اس پر ظلم ہوتا ہے، جاگیردار وڈیرے کے ڈیرے پر اس کا ظلم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ترغیب دینے والے ترغیب دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا بدلہ لینا ہے تو وہ کچا موجود ہے۔ کئی اور جگہ کچا تو ایک اب علامت بن گیا ہے نا، ورنہ شہروں میں بھی وہ اڈے موجود ہیں۔ ایک ڈاکٹر ایک انجینئر تو والدین بنا لیتے ہیں، لیکن ایک ڈاکو والدین نہیں بناتے، معاشرہ بناتا ہے۔ صحیح، درست۔ وہ کیا ہماری تھانوں میں انصاف مل رہا ہے؟ ظالم کی سرکوبی ہوتی ہے یا مظلوم کی سرکوبی ہوتی ہے؟ ہماری عدالتوں میں نچلی سطح پر یا اوپر کی سطح پر کیا ظالم کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں یا مظلوم کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، ظالم کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا معاشرہ جو ہے، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سماجی نظام، ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ اچھے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، اچھے لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے یا برے لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے؟ جس معاشرے میں برے لوگ، لچا سب سے اونچا، سب تو اونچا کی محاورہ چلتا ہو، اس کا بھی کوئی مطلب ہے نا۔ لچا سب تو اونچا یہ ہمارا روزمرہ ہے نا، تو یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ عوامل، عناصر ایسے موجود ہیں جو لچے کو پروموٹ کرتے ہیں، لچے کو عزت ملتی ہے، لچے کو عہدہ ملتا ہے، لچے کو معاشرے کے اندر جو ہے رسوخ ملتا ہے اور وہ فیصلہ ساز بن جاتا ہے۔ تو ان عوامل کا خاتمہ کرنا بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کریں گے، یہ 72 لوگ آپ نے کر دیے اور نکل آئیں گے۔ سندھ میں، اندرون سندھ اور بلوچستان میں، ہمارے جنوب پنجاب میں یہ جو وڈیرے ہیں، سارے میں نہیں کہہ رہا لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، جو ڈاکو باقاعدہ تیار کرتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ تیار کرتے ہیں، وہ جو بھتہ وصول کرتے ہیں، وہ جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان میں حصہ جاتا ہے۔ بھتار، یہ سندھ میں اور ہمارے جنوبی پنجاب میں بھتار کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو رہنما اس کو کہہ لیں یا طاقتور جو وڈیرا ہے، بھتار جو ہے، بھتار کو حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ بھتار 4 کام جو ہے وہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے کراتا ہے اور 4 کام اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے کراتا ہے۔ تو ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ لاہور شہر میں نہیں ہے، یہ جو گینگ بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی MNA ہوتا ہے، کوئی منسٹر ہوتا ہے، کوئی جاگیردار ہوتا ہے، کوئی وڈیرا ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی سنجیدگی سے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔